نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید غدیر 18 ذی الحجہ کو ایک عید منائی جاتی ہے عید غدیر کے نام سے۔ اس عید کی کیا حقیقت ہے، کس نے اس کی شروعات کی، کس نے اس کو ایجاد کیا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حدیث میں ڈسکس کریں گے۔ اس عید کی ابتدا کرنے والا ایک شیعہ حاکم معز الدولہ گزرا ہے۔ اس شخص نے 18 ذی الحجہ 351 ہجری کو بغداد میں عید منانے کا حکم دیا تھا اور اس کا نام عید خم غدیر رکھا۔ عید خم غدیر رکھا۔ اولاً تو اس عید کی شریعت میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ ان کی مخالفت میں بھی شیعہ لوگ اس دن اپنے بغض کا اظہار کرنے کے لیے اس عید مناتے ہیں۔ اہل ایمان و اسلام کو چاہیے کہ اس طرح کی خرافات سے دور رہیں۔ اگر اس عید کو، اس ولایت کو مان بھی لیا جائے، یعنی اس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ولایت نامزد کی ہے، اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو اگر عقلی طور پہ سوچا جائے تو اس دن ہی خلیفہ جو ماقبل خلیفہ تھے حضرت عثمان، ان کی شہادت ہو گئی اور اسی دن اس عید کا اعلان کیا گیا۔ تو ظاہر ایک خلیفہ گیا، دوسرا خلیفہ آ گیا، ایک امیر گیا، دوسرا امیر اسی دن آ گیا، تو یہیں سے چوتھی خلافت یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چوتھی خلافت ثابت ہو جاتی ہے اگر اس عید کو مان لیا جائے تو۔ یعنی اس خلافت کی نامزدگی کو مان بھی لیا جائے تو خلافت ثلاثہ یعنی خلیفہ ثلاثہ جو ماقبل گزرے ہیں ان کی خلافت کو کوئی گزند نہیں پہنچتا، اور حضرت علی کی خلافت چوتھی یہیں سے ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے اور یہی یوم ولایت حضرت علی ہے، تو اس کا مطلب صاف ہے، ایک خلیفہ گیا، دوسرا خلیفہ چوتھا نامزد ہو گیا۔ یہ ایک عقلی دلیل ہے۔ شریعت نے عیدیں صرف دو ہی بتائی ہیں، ایک عید الاضحیٰ، عید الفطر، اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، بالکل بھی ایسی دیگر عیدیں منانا بالکل بھی جائز نہیں ہے اور ان میں شرکت بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ اب اس عید کی اصل کی طرف آتے ہیں، احادیث میں اس کی حقیقت کیا ہے اس عید کی، اور حقیقت میں یہ واقعہ کیا تھا اس کی طرف آتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام بخاری نے اس حجۃ الوداع کے باب میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب اور خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تھا خمس یعنی غنیمت کا 5واں حصہ لینے کے لیے، اور حضرت بریدہ بن حصیب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی جگہ حضرت علی کو یمن بھیجا تھا تاکہ غنیمت کے خمس یعنی 5ویں حصے کو وہاں سے لے آئیں۔ مجھے حضرت علی سے بغض تھا کیونکہ میں نے انہیں ایک لونڈی کے ساتھ غسل جنابت وغیرہ اس طرح کی چیز کرتے دیکھا، اور میں نے یہ بات حضرت خالد بن ولید سے بھی کہی، اور اسی طرح سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، بریدہ کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا علی سے دشمنی نہ رکھنا، کیونکہ خمس یعنی مال غنیمت کا وہ اس سے بھی زیادہ حقدار ہے، یعنی اس طرح کے معاملے کے وہ حقدار ہیں، وہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ حضرت علی یمن سے ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت حج پر پہنچے۔ یمن کے علاقے سے مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں بھی آئی تھیں، تو ان میں سے ایک لونڈی بطور خمس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لے لی۔ اس پر دیگر ساتھیوں کو کچھ اعتراض ہوا، اس لیے حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر 18 ذی الحجہ 8 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3713۔ ابن ماجہ میں بھی یہی حدیث ہے، حدیث نمبر 121۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد ہی لوگوں کے دلوں سے حضرت علی کا بغض نکالنا اور ان کے دلوں میں محبت ڈالنا تھا، اور یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں بڑا ہوں، اس کا علی بھی دوست اور مونس ہے۔ اور یعنی اس حدیث کا شان ورود ہی یہ واقعہ ہے کہ ان صاحب کو حضرت علی سے بغض تھا، یعنی کہ تھوڑا حسد تھا کہ ان کو اتنی ساری چیزیں کیوں مل گئیں۔ اس طرح بھی ہوا کرتا ہے، بڑے لوگوں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے لوگوں میں بھی ہوتی ہیں، صحابہ کرام میں بھی یہ چیزیں موجود تھیں، کیونکہ وہ بھی انسان تھے، انسانوں کی ساری فطرت ان میں تھی، وہ کوئی معصوم تو نہیں تھے نا، معصوم تو صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں تو اس کا علی بھی دوست ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، یعنی کہ ان میں سے یہ باتیں ختم ہو جائیں جو ان میں پائی جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ مولا کہنا دوست کے معنی میں ایسے ہی ہے جیسے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بھی اسی طرح سے مولا کہا ہے، تو کیا پھر ان کی بھی ولایت ثابت ہو جائے گی؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو۔ زید بن حارثہ کو فرمایا قال لزید انت اخونا و مولانا، آپ ہمارے بھائی اور مولا ہیں، تو کیا پھر ان کی بھی ولایت ثابت ہو جائے گی یہاں سے؟ اس ولایت کی خلافت کی نفی تو اس بات سے ہی ہو جاتی ہے کہ اگر جانشینی غدیر خم پر ہی ہو چکی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت کا واقعہ ہے کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ اللہ کی قسم 3 دن بعد آپ محکوم ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کے حاکم نامزد ہو جائیں گے اور آپ محکوم ہو جائیں گے، آپ حاکم نہیں کہلائیں گے بلکہ محکوم ہوں گے، رعایا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی قسم مجھے آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض سے صحت یاب نہیں ہو سکیں گے، مجھے خوب شناخت ہے کہ وفات کے وقت بنی عبد المطلب کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، ہمیں آپ کے پاس چلنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ خلافت کسے ملے گی۔ یعنی اس وقت یہ سوال تو ہر صحابی کے دل میں اٹھ رہا تھا نا کہ اگلا خلیفہ پھر کون ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین کون ہوگا، یہ سوال ہر صحابی کے دل میں موجود تھا، یہیں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب نے کہا کہ اگر ہم سوال کریں گے کہ اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا مستحق ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا، اور اس کے بارے میں ہمیں وصیت فرما دیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اب اگر پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو لوگ ہمیں کبھی خلافت نہیں دیں گے۔ یعنی کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں خلافت کا ایک شوق اور جذبہ تو تھا، لیکن ایک خوف بھی تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو پھر لوگ ہمیں کبھی بھی خلافت نہیں دیں گے، اور منع فرما دینے کا ایک خوف بھی موجود تھا۔ حالانکہ حضرت علی سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار اور بہت زیادہ فضائل کا حامل صحابی اور کون ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں یہ خوف موجود تھا کہ مجھے ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ہمیں منع بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر منع کر دیا گیا تو قیامت تک ہمیں خلافت نہیں ملے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4447۔ اب آ جاتے ہیں حدیث کرتاس کی طرف۔ کرتاس رٹ لگائی جاتی ہے۔ حدیث کرتاس کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا وقت جب قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ صحابہ موجود تھے، ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم اور کاغذ لائیں، میں تحریر کر دوں جس کے بعد آپ ہرگز نہ بھولو گے، یعنی کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، کچھ اس طرح کے معاملات لکھ دیتا ہوں میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکلیف میں ہیں اور قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یعنی کہ قرآن تو مکمل ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے فرما بھی چکے تھے کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت، تو تم ان سے استفادہ حاصل کرتے رہنا۔ تو شاید یہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں موجود ہو کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور جس طرح سے میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ حضرت علی نے بھی خلافت کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، اس ڈر سے کہ ہمیں کہیں منع ہی نہ کر دیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی تو کوئی ڈر ہو سکتا ہے نا کہ حضرت علی جب پوچھنے سے منع کر سکتے ہیں بات، تو حضرت عمر بھی اس طرح سے
یہ چیز کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت عمر تب کیوں کہہ سکتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائیں گے؟ تو یہاں پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بھی بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، تو کیا پھر اس وحی کو حضرت عمر نے منع کر دیا؟ ہم حضرت عمر کے منع کر دینے سے، کاغذ اور قلم لانے سے منع کر دینے کی وجہ سے وہ وحی رک گئی؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وحی کیسے رک سکتی ہے ایک انسان کی وجہ سے؟ یہ بتائیں، سوال ہے نا، پھر وہی کیسے رک سکتی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہنے والے تھے وہ وہی تھی، کیونکہ لا ینطق عن الہویٰ، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتا، وہ صرف وہی بولتا ہے جو کہ اس پہ وحی کی جاتی ہے۔ الا وحی یوحیٰ، وہ صرف وہی بولتا ہے جو کہ اس پہ وحی کی جاتی ہے۔ تو کیا وحی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے وہ وحی رک گئی؟ سوال ہے نا، ایسا کیسا ممکن ہے؟ ایک عام انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ ایک عام انسان ایسی بات اس صورت میں کہہ سکتا ہے جب کہ وہ اس شخص کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے مزاج کا بہت زیادہ شناسہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، جیسے کہ ہمارے استاد ہیں، ایک شاگردہ کہتی ہے کہ استاد صاحب نے کل چھٹی دی ہے۔ میں کہتی ہوں نہیں، استاد صاحب کل چھٹی نہیں دے سکتے، کیونکہ استاد صاحب چھٹی کے سخت خلاف ہیں، وہ بہت زیادہ اس معاملے میں سخت ہیں، وہ چھٹی کبھی دے ہی نہیں سکتے، چھٹی نہیں ہو سکتی کل کی۔ تو کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ اچھی بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں اپنے استاد کے شرف تلمذ میں ہوں، میں اس کے مزاج کو سمجھتی ہوں اچھے سے، میں ان کے بارے میں بہت اچھے سے ایک خیال پیش کر سکتی ہوں، اور میرا خیال بالکل درست بھی ہوگا، کیونکہ وہ چھٹی نہیں دے سکتے، اور میں ان کو اچھے سے جانتی ہوں، اور انہوں نے چھٹی نہیں دی ہوگی بھی۔ یہ ایک عقلی دلیل ہے۔ اس کا مقصد صرف سمجھانا ہے کہ جو شخص جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ بہت زیادہ وقت لگاتا ہے، وہ اس کو ہر طرح سے جانتا ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت شاید وحی بھی نازل ہو رہی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اگر وحی نازل ہو رہی تھی تو وہ ایک شخص کی وجہ سے رک نہیں سکتی، ٹھیک ہے، ایک عام سے انسان کی وجہ سے رک نہیں سکتی تھی۔ دوسری بات کہ اگر وہ وحی تھی تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو جلدی جلدی نہ پڑھیں، جلدی جلدی نہ اس کو جمع کرنا اور اس کو لکھوانا، اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ہم خود کریں گے۔ اللہ نے تو یہ خود وعدہ پہلے فرما دیا ہے نا، تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ وحی تو تھی ہی نہیں۔ اگر وحی نہیں تھی تو پھر وہی باتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہمیشہ کرتے رہے تھے۔ اچھا، پھر اس بات میں آگے شور برپا ہو گیا۔ ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ کاغذ اور قلم لائیں لائیں لائیں، اور دوسری جماعت کہہ رہی تھی کہ نہیں لائیں، چھوڑیں، رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سمجھ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ شور برپا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے ہر کوئی چلا جائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی، آخری وقت تھا آپ کا، تو ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آ گیا ہو یا جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گئے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب میرے پاس سے چلے جائیں۔ تو اس میں بھی کوئی برائی خاص نہیں ہے، یہ کوئی اتنا بڑا غصہ بھی نہیں ہو سکتا۔ عموماً جو انسان بیمار ہوتا ہے یا بالکل حالت نزا میں ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی بات بھی کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی اتنی بڑی ایشو بنانے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہ رہے تھے وہ کوئی وحی نہیں تھی، اس کا تعلق وحی سے نہیں تھا۔ وحی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برملا فرما دیتے، آپ کی زبان اطہر پر جاری ہو جاتی تھی وحی، اور صحابہ کرام اس کو محفوظ کر لیا کرتے تھے، خود ہی لکھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاغذ اور قلم لانے کا کبھی اس طرح کی بات کبھی پہلے ہوئی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا ہی کام ہے اس کو جمع کرنا، اس کو لکھوانا، اس کو رقم کروانا، سارا ہمارا کام ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لے لی تھی، اور صحابہ خود ہی لکھ لیا کرتے تھے۔ کاغذ اور قلم کی یہ بات تو بالکل ہی کچھ اور ہی معلوم ہوتی ہے۔ اور بعد میں جب اس پہ بہت زیادہ شور برپا ہو گیا، یعنی کہ کوئی جماعت کہہ رہی تھی کہ کاغذ لے کر آئیں، کوئی کہہ رہی تھی کہ نہیں لے کر آئیں، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل سیاسی ہی گفتگو ہو گئی۔ تو جب بالکل سیاسی گفتگو ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے سب چلے جائیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ ایک بڑا جو ہوتا ہے آپ کا، وہ آپ کو ڈانٹ بھی سکتا ہے کبھی،
کچھ برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو اس سے آپ کے مرتبے میں کمی نہیں آتی۔ ہمارے استاد ہماری ہم بہت تعریفیں بھی کیا کرتے تھے، بہت زیادہ تعریفیں اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ آسمان پہ پہنچ گئے ہیں، اور کبھی کبھی وہ ہمیں اس قدر ڈانٹ دیا کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ بالکل پاتال میں ہی چلے گئے ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم تھے، باقی سب تو آپ کے شاگرد تھے، امت ہے، صحابہ کرام تھے، شاگرد تھے، تو وہ ڈانٹ بھی سکتے ہیں، اس سے کسی کا مرتبہ نہیں گر جاتا کہ بالکل آپ یہ سمجھیں کہ اس سے سامنے والے جتنے بھی تھے ان کے سب کے مراتب بھی گر گئے ہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا کیا چاہ رہے تھے؟ وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں فرمایا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ابو بکر اور آپ کے فرزند عبد الرحمن کی طرف پیغام بھیجوں اور خلافت کی وصیت کر دوں تاکہ کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7217۔ اب یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خاتون نے خلافت کے ضمن میں، خلافت کے باب میں اپنے والد کو ہی کیوں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی بابت میرے والد کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، اپنے باپ کا ہی نام کیوں لیا؟ سوال بنتا بھی ہے، لیکن ان کا جواب پھر یہ بھی ہے کہ اس عورت کے ذمے قیامت تک کے آنے والے حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، حقائق وہ بیان کرنے تھے اس کے ذمے، اور اس نے بیان کی ہیں۔ اگر اس نے یہ بات بتائی ہے تو اس نے حدیث قصہ بھی بتائی ہے، اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو اور حضرت علی کو چادر میں لے کر اور اپنی بیٹی کو چادر میں لے کر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اس نے یہ بھی بیان کیا ہے، اور آپ لوگ اس کو بڑے مزے سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ساری روایات لینا، ساری روایات مانے نا۔ جب بخاری شریف سے ہی دلائل دیتے ہیں تو بخاری کی ہر بات مانے نا، امام بخاری کی ہر روایت قبول کریں نا، اپنا مقصد کے لیے نہ کریں کچھ بھی، آگے بڑھیں، دل بڑا کریں اور حق کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔